ہمارے کہانی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ میرا نام وکرم ہے۔ یہ لرزہ خیز واقعہ میری ماں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوا ہے، جو ان خوفناک واقعات کو بے نقاب کرتا ہے جن کا سامنا انہیں ایک ایسے گاؤں میں کرنا پڑا جہاں توہمات اور اندھیرے کا راج تھا۔ میری ماں شادی سے پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھیں جو ایک دور دراز دیہی علاقے میں واقع تھا۔ اس گاؤں میں نیک اور بدروحوں کے بارے میں بے شمار توہمات پھیلے ہوئے تھے جو رات کے وقت گاؤں میں گھومتی تھیں۔ یہ کہانیاں گاؤں والوں کے ذہنوں میں پیوست تھیں، اگرچہ سبھی ان مافوق الفطرت واقعات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں ایک 4 افراد پر مشتمل خاندان کا حصہ تھیں، جن میں ان کے والدین اور ایک بڑا بھائی شامل تھا۔ اگرچہ میری ماں اور ان کے بھائی ان توہمات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، مگر ان کے والدین ان مافوق الفطرت قوتوں کے وجود پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، میری ماں اور ان کے بھائی تقریب کی رونق میں ایسے کھو گئے کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور فضا پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ان کے دوست جو گاؤں کی روایات اور توہمات سے بخوبی واقف تھے، بار بار اصرار کرتے رہے کہ وہ رات وہیں گزار لیں اور صبح گھر روانہ ہوں، مگر میری ماں پرعزم تھیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا کہ گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوں وہ اپنے دوستوں سے رخصت ہو کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ ایک عوامی بس میں سوار ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں گاؤں پہنچنے کے لیے ایک دریا عبور کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے گاؤں تک جانے کے لیے کوئی پل موجود نہیں تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتیوں کی سہولت میسر تھی جو لوگوں کو پار لے جاتی تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں اچانک بس کا ٹائر پھٹ گیا، جس کے باعث بس وہیں رک گئی۔ بس کے ڈرائیور اور مسافر ٹائر کی مرمت میں لگ گئے، مگر اندازہ ہو چکا تھا کہ اس میں کافی وقت لگے گا۔ دیر ہوتی دیکھ کر میری ماں اور ان کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ایک منحوس دن میری ماں اپنے بھائی کے ساتھ ایک قریبی قصبے کے سفر پر روانہ ہوئیں تاکہ ایک دوست کے گھر منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کر سکیں، لیکن ان کے والدین سخت فکر مند تھے اور ان کے دل میں ایک انجانے خوف کا احساس تھا۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں تاکہ کسی بھی شیطانی قوت سے بچا جا سکے۔ ان کے پاس کوئی ٹارچ نہیں تھی اور گھنا اندھیرا انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ صرف ہلکی چاندنی جو درختوں کے پتوں سے چھن کر آ رہی تھی، راستے کو مدھم روشنی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے چل رہے تھے جیسے کوئی نادیدہ طاقت انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہو، مگر وہ اس عجیب احساس سے خود کو آزاد نہ کر سکے کہ کوئی چیز ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ پیچھے کہیں ایک ہلکی روشنی ابھرتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی، مگر وہ روشنی ان کے دلوں پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ ایک تنگ راستے پر چل رہے تھے جس کے دونوں جانب اونچے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اچانک قریب ہی جنگل سے ایک عجیب سی آواز ابھری جس نے ان کے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ خوف کی ایک لہر ان کے رگوں پہ میں دوڑ گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے کشتی کا اسٹیشن اب قریب آ چکا تھا، جہاں ایک تنہا لیمپ دھیمی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر ان کا سکون محض چند لمحوں کا مہمان ثابت ہوا۔ اچانک جنگل کے اندھیرے سے ایک بھیانک غرواہٹ سنائی دی جو کسی نامعلوم خطرے کی علامت تھی۔ وہ مزید تیزی سے دوڑے، مگر ان کے عقب میں قدموں کی بھاری آوازیں گونجنے لگیں، جیسے کوئی بڑی بھیڑیے جیسی مخلوق ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ خوف کے مارے میری ماں کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑیں۔ ان کے بھائی نے وفاداری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنی دوڑ روکی اور انہیں اٹھانے کے لیے پلٹا۔ دونوں کانپ رہے تھے جبکہ وہ پراسرار مخلوق ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں غروا رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے ان پر جھپٹ پڑے گی۔ گھنے تاریک جنگل کی گہرائیوں سے ابھرنے والی وہ بھیڑیے جیسی مخلوق محض ایک درندہ نہیں بلکہ دہشت کا جیتا جاگتا مظہر تھی۔ اس کا فر رات کے اندھیرے کی مانند سیاہ چاندنی کی ہلکی روشنی کو بھی اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جیسے روشنی خود اس کے قریب آتے ہی دم توڑ دیتی ہو۔
اس کے جسم کے ہر عضلے میں ایک پراسرار طاقت پوشیدہ تھی جو اس کے خوفناک وجود کو مزید ہیبتناک بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دو دہکتی ہوئی شعلوں کی مانند ایسی خبیث روشنی سے چمک رہی تھیں کہ جو بھی ان کی زد میں آتا، خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دیتی۔ اس کا جبڑا نوکیلے اور خنجر جیسے دانتوں سے بھرا ہوا ایک ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ان دانتوں سے ٹپکنے والا زہریلا لعاب ایک ایسی بدبو بکھیر رہا تھا جو سانس لینا بھی مشکل بنا دے۔ جب وہ مخلوق آگے بڑھی تو اس کے قدموں میں ایک غیر فطری روانی تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اس کے ہر قدم کی آواز ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جیسے اندھیری رات خود اس کے خوف میں گھری ہوئی۔ اس کی دیوہیکل جسامت ایک بھیانک سایہ ڈال رہی تھی جو حرکت کے ساتھ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر رہا تھا، جیسے خود رات کی تاریکی اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ مدھم چاندنی میں اس کا بھیانک وجود کسی دے مالائی عفریت کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو حقیقت اور خواب کے درمیان کی لکیر کو دھندلا کر رہا تھا۔ اس کی محض موجودگی ہی خوف کے اس قدر شدید احساس کو جگا رہی تھی کہ کوئی بھی اس سے سامنا ہوتے ہی اس کے وجود کی دہشت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مخلوق انسانی تخیل کے سب سے تاریک گوشے سے جنم لے کر حقیقت کی دنیا میں آ چکی ہو، خوفناک تصادم کے بیچ روشنی کی کرن۔ اس سنسنی خیز تصادم کے دوران وہ روشنی قریب آتی گئی اور بالآخر اس چراغ کو تھامنے والا شخص نمایاں ہو گیا، ایک لمبا مضبوط جسم والا مرد جو قدیم ہندوستانی لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا اور ایک کھردری چادر اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ اس کے سر پر روایتی پگڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور لاٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بے خوفی اور عزم کی روشنی چمک رہی تھی اور وہ بلا جھجک اس خوفناک مخلوق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ باوقار شخص اپنی مضبوط لاٹھی اور چمکدار چراغ کے ساتھ آگے بڑھا، وہ بھیانک بھیڑیے جیسی مخلوق یکدم خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مخلوق جو کچھ لمحے پہلے غصے اور جارحیت سے بھری ہوئی تھی، اب خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس کی دہکتی سرخ آنکھیں جو پہلے برائی اور سفاکیت سے چمک رہی تھیں، اب کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس شخص کی بے پناہ طاقت اور جلالی شخصیت کے آگے وہ خونخوار درندہ جیسے لرزنے لگا۔ خوف سے اس کے غروانے کی آواز ایک بے بس سسکی میں بدل گئی اور اس کے شکاری تیور ایک بھیانک کانپتے سائے میں ڈھل گئے۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھیڑیا جیسا عفریت دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا اور جنگل کے گہرے اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ یہ پراسرار مگر محافظ شخص کچھ لمحے میری ماں اور ان کے بھائی کی طرف دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کشتی کے اسٹیشن کی طرف اشارہ کیا، گویا انہیں وہاں جانے کا اشارہ دے رہا۔ اس کے بعد وہ پوری قوت اور جرت کے ساتھ اس مخلوق کے تعاقب میں جنگل کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس نجات دہندہ کے گرد ایک غیر مرئی توانائی کا حالہ تھا جو بدی کی طاقتوں کو پسپا کر رہا تھا۔ وہ قوت ایک ایسی روشنی تھی جو نیکی کی علامت تھی، جس میں ایک نہ ختم ہونے والا تحفظ چھپا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے ایک لطیف چمکدار روشنی نمودار ہو رہی تھی، جیسے اس کے وجود میں ایک خدائی مقصد کار فرما ہو۔ وہ شخص ہر قدم کے ساتھ ایک قدیم علم اور ناقابل تسخیر عزم کی جھلک دکھا رہا تھا، جیسے وہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑ چکا ہو۔ اس کی موجودگی ایسی تھی جو احترام کا تقاضا کرتی تھی، اور اس کے کردار میں ایسی جلالی روشنی تھی جو دلوں میں گہری عقیدت اور حیرت پیدا کر رہی تھی۔ خوف اور شکرگزاری کے جذبات میں گینرے میری ماں اور ان کے بھائی نے کشتی کے اسٹیشن کی طرف دوڑ لگائی۔ ان کی نظریں اس مدھم روشنی پر جمی ہوئی تھیں جو اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف ایک مدھم روشنی اس سنسان جگہ کو روشن کر رہی تھی۔ دریا کے دوسری طرف سے ایک کشتی آہستہ آہستہ نمودار ہوئی جس رات کے ہولناک واقعات کے بعد محفوظ مقام پر پہنچنے کی تسلی کے ساتھ میری ماں اور ان کے بھائی جلدی سے کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کے اندر کا خوف کم نہیں ہوا تھا اور انہوں نے فوراً ملاح کو اپنے خوفناک تجربے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ کشتی کے انجن کو سنبھالنے والے شخص نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی
اس کے چہرے پر فکرمندی اور گہری سمجھ بوجھ کے آثار نمایاں تھے۔ نرم لہجے میں ملا نے انکشاف کیا کہ وہ خوفناک مخلوق جسے انہوں نے دیکھا تھا در حقیقت ایک شیطانی قوت تھی جو جنگل کی گہرائیوں سے نمودار ہو کر معصوم لوگوں کو شکار بناتی تھی، جبکہ وہ پراسرار آدمی جس کے ہاتھ میں چراغ تھا گاؤں کے محافظ کے طور پر جانا جاتا تھا، ایک نیک روح جو گاؤں والوں کو ان ماورائی خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے مامور کی گئی تھی۔ کشتی دھندلے پانیوں پر خاموشی سے بہتی رہی، میری ماں اور ان کے بھائی کو اس پراسرار تاریکی سے دور لے جاتی رہی جو لمحے بھر پہلے انہیں اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ ملا کے الفاظ ان کے ذہنوں میں گونج رہے تھے، انہیں حیرت میں ڈال رہے تھے کہ واقعی ایسی مافوق الفطرت ہستیاں موجود ہیں، اور وہ پراسرار محافظ کون تھا جس نے انہیں نقصان سے بچایا تھا۔ آخر کار جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو انہوں نے ملا کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسری بس میں سوار ہو گئے جو انہیں ان کے گاؤں کی محفوظ پناہ گاہ تک لے جانے والی تھی۔ مگر پورے سفر کے دوران وہ ایک عجیب احساس سے نہیں بچ سکے، جیسے کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہو، جیسے وہ کسی غیر مری دنیا کے مزید قریب آ چکے ہوں جہاں حقیقت اور مافوق الفطرت کا فرق معدوم ہوتا جا رہا ہو۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی حیران کن کہانی اپنے پریشان والدین کو سنائی، جو سن کر خوف اور سکون کے ملے جلے جذبات سے دوچار ہو گئے۔ اس رات کے بعد ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں روشنی اور تاریکی ایک ساتھ موجود ہیں، شیطانی قوتیں اور نیک محافظ ایک ہی حقیقت کا حصہ ہیں۔ سالوں بعد میری ماں نے یہ سنسنی خیز کہانی مجھے سنائی تاکہ میں بھی ان کے اس ناقابل یقین تجربے سے واقف ہو سکوں۔ یہ کہانی میرے لیے ایک سبق بن گئی کہ ہماری سمجھ سے پرے کئی دنیائیں آباد ہیں جہاں توہمات حقیقت سے جا ملتی ہیں، اور جہاں نیکی اور بدی کے درمیان لکیر ایک پراسرار دھند میں گم ہو جاتی ہے۔ ہمارے کہانی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔